बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। तसव्वुर करें, सूरज बेनूर हो चुका है, ज़मीन व आसमान का निज़ाम टूट चुका है, पहाड़ रुई की तरह उठ चुके हैं और अब हर नफ्स अपनी जज़ा या सज़ा के फ़ैसले का मुंतज़िर है। वो दिन जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिआतिन अम्मा अर्दाअत। जिस दिन तुम इसे देखोगे, हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी, और जब कब्रें उलट दी जाएंगी तो हर शख्स जान लेगा कि उसने क्या आगे भेजा था और क्या दुनिया में छोड़ कर गया था। फैसला हो चुका, मीज़ान तय हो चुकी, नामे आमाल हाथ में आ चुका। अब सिर्फ एक चीज़ बाकी है, पुले सिरात। क़यामत के रोज़ जिस शख्स का नामे आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा उसे जन्नत की बशारत होगी और वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा, और जिस शख्स का नामे आमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा उसके लिए हलाकत होगी और वो जहन्नुम की भड़कती हुई आग में झोंक दिया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, उस रोज़ इंसान के जन्नत या जहन्नुम में दाखिल होने से पहले सिर्फ हिसाब व किताब ही नहीं बल्कि एक और खौफनाक सफ़र बाकी होगा, पुले सिरात। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पुले सिरात की हकीकत क्या है, ये पुल कहाँ होगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, कौन लोग इससे आसानी से गुजरेंगे और ये किन लोगों के लिए इंतहाई हौलनाक और तकलीफ देह होगा। क्या तमाम लोगों को इस पुल से गुजरना होगा? काफिर, मुशरिक और अंबिया का इनकार करने वाली अक़वाम पुले सिरात से गुजरते वक्त किस हालत में होंगी, और सबसे आखिर में गुजरने वाला शख्स पुले सिरात को कैसे पार करेगा। हम इस ख़तरनाक और नाजुक पुल की हकीकत कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन मोहतरम, पुले सिरात एक ऐसा पुल है जो जहन्नम के ऊपर कायम होगा और हर शख्स को इससे गुजरना होगा। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया, तुम में से हर शख्स को जहन्नम के किनारे से गुजरना होगा, ये तुम्हारे रब का पक्का वादा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पुले सिरात दोज़ख पर नस्ब किया जाएगा और इससे तमाम लोगों को गुजरना होगा। ये पुल तलवार की धार से भी ज़्यादा तेज़ और बाल से ज़्यादा बारीक होगा और इसके नीचे जहन्नम की भड़कती हुई आग होगी। ये कोई आम पुल नहीं होगा, ये इंसान के ईमान, आमाल और नियतों का फ़ैसला करेगा। जो पार कर लेगा वो जन्नत में, और जो ना पार कर सका वो कट कट कर जहन्नम में गिरता जाएगा। वो लम्हा होगा जिस पर हर इंसान की आखिरी कामयाबी या हमेशा की हलाकत का फैसला होगा। पुले सिरात के नीचे दहकती हुई आग होगी, आग के शोले भड़क रहे होंगे। हज़ारों साल से जलती हुई आग उस रोज़ मज़ीद भड़काई जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम को उस दिन 70,000 लगामें दी जाएंगी और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो इसे खींच रहे होंगे। पुले सिरात को सिर्फ ईमान, आमाल और तकवा की बुनियाद पर ही पार किया जा सकेगा। हर कदम मुश्किलात से भरपूर होगा, दिल लरज़ रहे होंगे। यहाँ कोई रिश्ता याद नहीं आएगा, ना मालो दौलत काम आएगा। हर लम्हा एक हौलनाक मंजर होगा। ये पुल ना सिर्फ तलवार की धार जितना तेज़ और बाल से ज़्यादा बारीक होगा, बल्कि इसके दोनों तरफ लोहे के अंकड़े और खारदार कांटे होंगे जो गुनाहगारों को झपट कर जहन्नम में घसीट लेंगे।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلالیب ان لوگوں کو جھپٹ لیں گے جنہیں اللہ نے پکڑنے کا حکم دیا ہوگا۔ یہاں مکمل سکوت ہوگا، خاموشی ہوگی۔ انبیاء کی زبان پر بھی صرف یہی ہوگا، رب سلم رب سلم، اے رب سلامتی فرما، اے رب سلامتی فرما۔ پولیس سرات کو پار کرنا ہر انسان کے لیے مشکل ترین مرحلہ ہوگا۔ جھوٹ بولنے والے، نمازیں چھوڑنے والے، زنا کرنے والے، خیانت کرنے والے، یتیموں کا مال کھانے والے، سود سے تجوریاں بھرنے والے، رشوت لینے والے، قتل و غارت کرنے والے، یہ سب ڈگمگائیں گے۔ ہر ایک خطا آئے گی اور ان کو زور سے کھینچ کر نیچے جہنم میں گرا دے گی۔ اس وقت جسم جھلسیں گے، کھال جل کر گر جائے گی۔ وہ عورت جو دنیا میں بے پردگی اور بے حیائی پھیلائی، شوہر سے بے وفائی کی، اپنی نسل میں کسی اور کو داخل کیا، اس کا لباس بھی جل چکا ہوگا، آگ اس کے جسم کو چاٹ رہی ہوگی۔ وہ نوجوان جس نے والدین کی نافرمانی کی، زنا کیا، فحش مواد دیکھتا رہا، نمازیں چھوڑیں، وہ بھی کہے گا کہ کاش میری آنکھیں اندھی ہوتیں۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی تلوار جو آگ سے بنی ہو، اتنی باریک کہ آپ کا پاؤں کانپ جائے، اوپر اندھیرا، نیچے دہکتی جہنم اور درمیان میں آپ اکیلے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے۔ یہ تمہارے رب کے ہاں قطعی فیصلہ ہے۔ یہاں ہر شخص کی رفتار مختلف ہوگی، ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق گزرے گا۔ کافر و مشرک لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گرتے جائیں گے۔ وہ اقوام جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا آج عذاب چکھیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو جہنم کے اوپر ایک پل پر کھڑا کیا جائے گا اور وہ لوگ اپنے اعمال کے مطابق اس پل کو پار کریں گے۔ کچھ لوگ بجلی کی طرح، کچھ ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح، کچھ تیز گھوڑوں کی طرح گزریں گے۔ کچھ لوگ دوڑ کر نکل جائیں گے، کچھ لڑکھڑائیں گے، کچھ چہروں کے بل گریں گے، کچھ لٹک جائیں گے اور ان کو پکڑنے والا کوئی نہ ہوگا۔ مومن اپنے اعمال کے نور کے مطابق روشنی پائیں گے جو ان کے آگے اور دائیں جانب چمکے گی۔ منافقین کی روشنی بجھا دی جائے گی، وہ اندھیرے میں گر پڑیں گے۔ قرآن میں ہے، جس دن تم دیکھو گے کہ مومن مرد و عورتوں کو ان کا نور ان کے آگے اور دائیں طرف دوڑتا ہوگا۔ جب جہنمیوں کو بلایا جائے گا تو انہیں پل پر چڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے پاس ایمان کی روشنی نہ ہوگی اور وہ فوراً اندھیرے میں گر پڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط 3000 سال کی مسافت کا ہوگا، 1000 سال چڑھائی، 1000 سال سطح اور 1000 سال نیچے اترنے کا سفر، اور اس راستے میں خطرناک جانور بھی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اور میری امت پل صراط سے گزریں گے۔ ناظرین محترم، پل صراط کا ایک خوفناک پہلو یہ ہے، وہاں کوئی سہارا نہیں ہوگا، نہ دیوار نہ سایہ، اگر ساتھ ہوگا تو صرف آپ کے اعمال اور آپ کا رب۔ حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں، کچھ لوگ سر کے بل گزارے جائیں گے اور ان کے جسم جہنم میں گرنے سے پہلے ہی راکھ ہو جائیں گے۔ قرآن میں ہے، اس دن منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے، ذرا ہمیں دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کریں۔ فرشتے فرمائیں گے، واپس جاؤ، اپنا نور وہیں تلاش کرو جہاں تم دنیا میں چھوڑ آئے تھے۔ اور ان کے آگے اندھیرا، نیچے جہنم، پیچھے مایوسی ہوگی، جبکہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نور عطا کرے گا، کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کے پاس سائے کے برابر، کسی کے پاس انگوٹھے یا جگنو کے برابر نور ہوگا۔ ان کے چہرے روشن ہوں گے، وہ آسانی سے پار کر جائیں گے، اور پل کے دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے، یا رب امتی امتی۔ نماز کے پابند، ماں باپ کے خادم، آنکھوں کی حفاظت کرنے والے، صدقہ دینے والے، اپنے گناہوں پر رونے والے، یہ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ فرشتے کہیں گے، سلامتی ہو تم پر، داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ منافق، فاسق، فاجر اندھیروں میں رہ جائیں گے۔ جبکہ کچھ لوگ چیخیں گے، مجھے واپس بھیج دو، تو جواب ملے گا، اب نہ واپسی ہے نہ معافی، صرف حساب۔ جب مومنین پل پار کر لیں گے تو رک کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں جہنم سے بچا لیا۔ اور آخر میں آخری مومن جس کے نیک اعمال نہایت ہی کم ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص پل پر گھسٹ گھسٹ کر زخمی حالت میں آخر کار گزر جائے گا۔ وہ کہے گا،
اے اللہ مجھے پار کرا دے، میں کچھ اور نہیں مانگتا۔ اللہ کا رحم آئے گا اور وہ بچا لیا جائے گا۔ یہی وہ آخری شخص ہوگا جو پل سے گزرے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین محترم، آج ہم آرام سے بیٹھے سن رہے ہیں، مگر کل وہ دن ہوگا جب یہ زبان گونگی ہو چکی ہوگی، یہ آنکھیں گواہی دیں گی، یہ پاؤں بتائیں گے کہ کہاں کہاں چلتے رہے۔ ہم سب کچھ سننے کے بعد کچھ دیر کو جاگتے ہیں، مگر پھر دنیا کی غفلت میں دوبارہ سو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، نماز، روزہ، ذکر، توبہ، حقوق العباد کی ادائیگی اور اللہ کا رحم ہی ہمیں اس مقام سے بچا سکتا ہے۔ آج سنبھل جائیں تاکہ کل نہ پاؤں کاٹے جائیں، نہ کانٹے نوچیں، نہ جہنم کی آگ میں گریں۔ اگر نہ سنبھلے تو کل جسم کانٹے چیر دیں گے، چہرہ آگ میں جھلسایا جائے گا، روح فریاد کرے گی کہ کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے۔ لیکن آج جو سن رہا ہے اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، اور ہم متقیوں کو نجات دیں گے اور کافروں کو گھٹنوں کے بل جہنم میں چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ نے دل سے سنا ہے تو کامنٹ میں یہ دعا ضرور لکھیے، یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں پل صراط پار کرا دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔